الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، صبح اور شام کے اذکار میں آج ہم دیکھیں گے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی فضیلت۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ان تین سورتوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، اور پھر ہم اس کا ورد کریں صبح 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اور اگر کوئی فجر کو نہیں اٹھ سکا تو سورج نکلنے کے بعد جب اس کی نیند ہوشیار ہو جائے وہ نماز ادا کرے تو یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھ لے۔ شام میں سونے سے پہلے عشاء کے بعد جو ہے ان 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، ذرا ہم غور سے سن لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت یا توریت بھی بولتے اس کو، تورات بھی بولتے ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی دیکھیے کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں بھی کوئی سورت سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس جیسی فضائل نہیں رکھتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان 3 صورتوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ تورات میں بھی نہیں ہے، زبور میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی ان 3 صورتوں جیسی صورتیں نہیں ہیں۔ اور ذرا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزانہ رات کو سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان ڈر اور خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ڈراؤنے خواب وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، صحابی رسول فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ ملا، آپ نے فرمایا کہ اے عقبہ، جو قطع رحمی کرے تو اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ پھر حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں 2 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، اپنی زبان کو روک، اپنے گناہوں پر آنسو بہا، یعنی جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو کیا کر، اپنے رب کے سامنے معافی طلب کر، آنسو بہا، اور اپنے گھر میں قرار پکڑ، یعنی جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو سب سے بہتر جو جگہ ہے ٹکنے کی، رہنے کی، انسان کا اپنا گھر ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تیسری مرتبہ حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، کیا میں تجھے ایسی صورت نہ سکھاؤں؟ دیکھیے آپ کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اے عقبہ، کیا میں تجھے ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرے۔ دیکھیے ہمیں بھی چاہیے ہم ان صورتوں کا ورد کریں، اور ان صورتوں کو، چھوٹی صورتوں کو یاد کر کے صبح بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور شام میں سونے سے پہلے بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرنے پائے جس میں تو 3 صورتیں نہ پڑھے۔ پہلی کون سی ہے، قل هو اللہ احد، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جس کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اچھا، سورہ ناس اور سورہ فلق کو معوذتین کہتے ہیں، اور اگر اس میں سورہ اخلاص بھی ملا دیے تو ان 3 صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے۔ اتنی اہم صورتیں ہیں یہ، اللہ رب العالمین نے اس میں ہر طرح کے شر سے پناہ رکھی ہے۔ جب ان صورتوں کو بندہ پڑھتا ہے تو شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور انسان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی توحید مضبوط ہو جاتی ہے۔ ان صورتوں کو سمجھ کر اس کا ورد کرے۔ اب دیکھیے مسند احمد کی روایت ہے، یہ 3 صورتیں ہر مصیبت اور تکلیف سے بچانے والی ہے۔ انسان پریشان ہو جائے، انسان کو جو ہے ٹینشن آ جائے تو انسان کو چاہیے ان 3 صورتوں کا ورد کرتا رہے، ان 3 صورتوں کو پڑھتا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے، حضرت عائشہ فرما رہی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، یہ دیکھیے ایسا
سونے سے پہلے آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک مارتے، تینوں پڑھ لیتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھونک مارتے، اور پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں تک ہو سکتا دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، یعنی جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے آپ اپنے جسم مبارک پر پورے طریقے سے ہاتھ پھیرتے، اور آپ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے، یعنی ان 3 صورتوں کو 3 بار پڑھ کر آپ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آخری میں، تاکہ ہمیں ان صورتوں کے ترجمے کے ذریعے سے اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پس پاکی بیان کر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی اللہ یکا و تنہا ہے، یکا و تنہا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ سورہ فلق کا ترجمہ دیکھیے، سورہ فلق کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ دیکھیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ سورہ فلق کا ترجمہ ہے۔ اب آخری سورت دیکھیے، سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو یہ ہے 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور ان کے پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جہاں کہیں بھی ہم ہوں، ہم کو دین پر چلنے، دین کو سیکھنے، دین کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر موت دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال۔ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انصر مسلمین الفلسطینیین، اللہم انصر مسلمین الفلسطینیین، اللہم انصر مسلمین الہندیین، اللہم احفظ مسجد الاقصی، اللہم احفظ مسجد الاقصی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفوا علی الایمان۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔